اور اسی طرح حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، میرے صحابہ صبح و شام پڑھا کرو اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ صبح پڑھنے ہیں تو یہ الفاظ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ شام کو پڑھنے ہیں تو یہ الفاظ اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ کیا معنی اس کا؟ اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ ہی ہم نے صبح کی ہے، تیرے نام کے ساتھ ہی ہم نے صبح کی ہے، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، اور تیرے رحمت کے ساتھ ہی ہم نے شام کی ہے، وَبِكَ نَحْيَا، اللہ ہم یہاں زندہ ہیں تو تیری رحمت کے ساتھ، وَبِكَ نَمُوتُ، جب اللہ ہمیں موت آئے گی تو تیرے حکم کے ساتھ ہم مریں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور مرنے کے بعد اللہ ہم واپس پلٹ کر تیری ہی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تیرے پاس ہی پہنچنا ہے، بس رحمت کا معاملہ کرنا۔ یہ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے، تعلیم دیتے، میرے صحابہ تم یہ صبح و شام پڑھا کرو، اور تین دفعہ، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اور شام کو پڑھنے تو اس طرح اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کلمات ہمیں سکھائے، بلکہ سید الاستغفار، اور سید الاستغفار کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلمات جس میں اللہ سے جن کلمات کے ذریعے بخشش طلب کی جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، ان کلمات میں سے سب سے اونچے کلمات، سب کلمات کے سردار کلمات، اور ان کلمات کے متعلق رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ جو بندہ سید الاستغفار پڑھتا ہے صبح کے وقت اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، شام سے پہلے موت آ جائے ہوا من اہل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شام سے پہلے موت آئے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ رب کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتائے سید الاستغفار وہ یاد کریں۔ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اس پر یقین کب آئے گا؟ جب ان کلمات کا معنی مفہوم پتہ ہوگا، جب ان کلمات کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں اپنے رب سے استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے بخشش کا سوال کر رہا ہوں، اللہ اکبر، تو کن کلمات کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد پر، تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم اور دائم ہوں۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جب عالم ارواح تھا نا، اللہ نے سب روحوں کو جمع کیا، سب کی روحوں کو جمع کیا، کافر مسلم، اللہ اکبر، اچھے برے، سب کی روحوں کو جمع کر کے پھر اللہ نے فرمایا الست بربکم، او میرے بندوں میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس پر میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ تم میرے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہو، میرے ساتھ یہ عہد کر رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تم اس کا اقرار کر رہے ہو۔ اور یہی اقرار اس دعا کے اندر ہے، اللہم انت ربی،
اے اللہ تو میرا رب ہے، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اے اللہ میں اپنے عہد پر اپنے وعدے پر قائم دائم ہوں جتنی میری استطاعت ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو غلطیاں مجھ سے ہو گئیں، جو کام مجھ سے ہو گیا، اے اللہ میں ان اپنے کاموں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اللہ جو تو نے مجھ پر اپنی نعمتیں فرمائیں ان تمام نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اللہ تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ میرے جرم، میرے گناہ، میری غلطیاں، اللہ میں ان تمام جرموں کا ان اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تیری نعمتیں مجھ پر اتنی زیادہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر سکو، ان کا احاطہ کر سکو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہمیں، جب اپنے رب سے معافی مانگو گے نا صبح بھی اور شام بھی، تو یہ الفاظ کہا کرو ابوء لک بنعمتک علی، اللہ تیری جتنی بھی نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اب یہ سارا عہد کر کے، وعدے کا تذکرہ کر کے، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، پھر اللہ سے بندہ کہتا ہے فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تیرے سامنے التجا کرتے ہوئے تجھ سے ہی کہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ بھی کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو نے مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے درخواست کی، میں نے تیرے سارے پاپ معاف کر دیے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سید الاستغفار، ان کلمات کو یاد کریں، صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد آپ یہ دعائیں اور یہ اذکار پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی بھول جائے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے، لیکن یہ کلمات یاد کریں، آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ ان کلمات کے ساتھ اپنے رب سے صبح بھی معافی مانگیں، شام کو بھی معافی مانگیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ جب بندہ کہے گا نا اللہ تیری نعمتوں کا بھی اقرار ہے، اپنے جرموں اپنی غلطیوں کا بھی اقرار ہے، اللہ کہے گا جرموں کا بھی اقرار کر رہے ہیں، نعمتوں کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس بندے کو معاف فرما دو۔ اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، مومن بندہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو اللہ اکبر ذرا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اللہ کی بغاوت کی ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں کیا اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، اسی لیے تو تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر اگر اس سے جرم ہو، اللہ اکبر، پھر اگر کبھی اس سے گناہ ہو جائے، اللہ اکبر، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر معافی مانگے تو اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کلمات ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد نبیا۔ کیا مطلب ان کلمات کا؟ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کے علاوہ کوئی میرا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی اللہ اکبر، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی دعاؤں کا قبول کرنے والا، کوئی سجدے اور رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی منت اور چڑھاوے کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ۔ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ جو بندہ صبح کے وقت یہ 3 دفعہ کلمات پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس بندے کو قیامت کے دن ضرور راضی کرے گا، اللہ اس کو ضرور خوش کرے گا جو کلمات صبح اور شام یہ 3 دفعہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ فضیلت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آپ نے فرمایا انا الزعیم، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو رب کی جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ کلمات انتہائی آسان کلمات ہیں، یاد کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح کو پڑھیں، شام کو پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی ہمیں صبح و شام سکھائے، اعوذ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کیا مطلب اس کا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی، جس کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ دعاؤں کا سننے والا، باتوں کا سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ صبح و شام جو پڑھ لیتا ہے 3 دفعہ، صبح کو 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ، اچانک آفت اس پر نہیں آئے گی، نہ کاروبار میں، اللہ اکبر، نہ صحت میں، نہ آل اولاد میں، اللہ اکبر، نہ ہی جو ہے نا وہ دیگر معاملات میں، ہر قسم کی اچانک آفت سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ ایک تو ہے نا بندہ، اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور وہ اس پریشانی کا تسلسل ہے، ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو اچانک آ جائے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے، کام کاج ہو رہا ہے، اچانک کوئی ایسی مصیبت آ گئی، اللہ معاف فرمائے، کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا کہ وہ سارا کاروبار ہی جاتا رہا، اچھا بھلا صحت مند ہے، اچانک کوئی بیماری اس پر آ گئی، اس وقت بندہ انتہا کا پریشان ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر قسم کی اچانک آفت مصیبت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو صبح کو پڑھا کریں یہ 3 دفعہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، شام کو پڑھا کریں یہ 3 دفعہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور یہ روایت جو راوی بیان کرنے والے ہیں نا، ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کو فالج کا مرض تھا، لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے، شاگرد تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ محترم خود تو یہ روایت حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو 3 دفعہ یہ ذکر کرے گا، 3 دفعہ یہ دعا پڑھے گا، یہ کلمات پڑھے گا، اس پر اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور خود فالج کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، میری طرف تعجب سے دیکھنے والوں، جس دن مجھے یہ فالج کا مرض لاحق ہوا، جس دن یہ بیماری مجھ پر آئی، اس دن میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا، اللہ کی تقدیر مجھ پر غلبہ پا گئی اور مجھے یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی۔
تو یہ کلمات یاد کریں، صبح بھی پڑھیں شام کو بھی پڑھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی سکھائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ صبح کو 3 دفعہ یہ کلمات۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، حضرت جویریہ کے گھر میں، ماں اماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں آپ تشریف لائے تو دیکھا حضرت جویریہ اپنی جائے نماز پہ ہی بیٹھی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ رسول اللہ کو کوئی کام تھا، آپ نے وہ کام کیا اور آپ پھر واپس چلے گئے۔ پھر اشراق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا جویریہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں سے جانے کے بعد، تیرے پاس سے یہاں سے گزرنے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، اور وہ 4 کلمات ان کا وزن کیا جائے اگر تیرے اذکار کے ساتھ جتنا تو نے ابھی تک ذکر کیا ہے اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو جو 4 کلمات میں نے 3 دفعہ کہے ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ 4 کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ 3 دفعہ صبح کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر بے شمار آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور شام تک اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ 100 نیکیاں اللہ اس کو عطا کرتا ہے، 100 اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھ لے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر آپ کا یہ ذوق اور شوق ہو گیا نا کہ میں نے صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید بھی آپ کو دعائیں مل جائیں گی جو رحمتوں سے بھری ہوئی ہیں، جو برکتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک دعا کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدًا عبدک و رسولک۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کو یہ 1 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم کا 1/4 حصہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، جو 2 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم کا آدھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جو 3 دفعہ پڑھتا ہے 3 حصے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی 4 دفعہ پڑھ لے تو اللہ سارا مکمل جسم ہی اس کا جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ دعائیں یاد کریں، آپ کی زندگی رحمتوں برکتوں سے بھرپور ہوگی۔ صبح کو بھی ذکر کریں، شام کو بھی اذکار کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے، اور جو ذکر کی وجہ سے رحمتیں برکتیں اللہ نازل فرماتا ہے اللہ ہم سب کو اس کا حقدار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔